اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے تیمم۔ ناظرین، تیمم کے کچھ شرائط ہیں، یعنی جس چیز پر تیمم کیا جائے اس کے متعلق کچھ شرائط ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز پر تیمم کی جائے وہ پاک ہونی چاہیے، نجس چیز پر تیمم جائز نہیں ہے، تیمم باطل ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز پر تیمم کیا جائے وہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ اگر اپنی ملکیتی چیز ہو، اگر کسی دوسری کی ہے تو اس سے اجازت لی گئی ہو۔ اگر مالک راضی نہیں ہے تو یہ غصبی کہلاتی ہے، اور غصبی چیز پر تیمم صحیح نہیں ہے، تیمم باطل ہے۔ اعضائے تیمم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اعضائے تیمم میں پیشانی ہے اور ناک کے اوپر والی جگہ ہے اور ہتھیلیوں کے اوپر والی جگہ ہے، دونوں ہتھیلیوں کے، تو یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اگر انگوٹھی ہے تو انگوٹھی پہلے نکالنی چاہیے، اگر کوئی اور چیز اس پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹانی چاہیے، اور ہٹانے کے بعد اس پر تیمم کیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پیشانی اور ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے ان میں اوپر سے نیچے کی طرف مس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف مس کرے، یا انگلیوں کے ہاتھوں کے ہتھیلی انگلیوں سے کلائی کی طرف مس کرے تو وہ تیمم باطل ہوگا۔ تو پیشانی بال اگنے کی جگہ سے ناک کی طرف مس کرنا ضروری ہے، اور کلائی سے انگلیوں کے سرے تک مس کرنا ہاتھ کے اوپر والی پشت پر ضروری ہے۔ پانچویں شرط ہے ترتیب۔ جس ترتیب سے تیمم بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے تیمم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے پیشانی مس کرنی، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی پشت، اس کے بعد الٹے ہاتھ کی پشت۔ اگر کوئی اس ترتیب کو الٹ دے، آگے پیچھے کر دے تو اس کا تیمم باطل۔ چھٹی شرط ہے کہ موالات پے در پے ہونا چاہیے، یعنی پیشانی مس کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی پشت، اس کے فوراً بعد الٹے ہاتھ کی پشت مس کرے۔ اگر ان کے درمیان زیادہ وقفہ دے تو پھر اس صورت میں تیمم باطل ہوگا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ انسان یہ تیمم کے اعمال خود انجام دے۔ وہ الگ بات ہے کہ بحالت مجبوری ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہے اور انسان اگر مجبور نہیں ہے تو حالت اختیاری میں انسان خود تیمم کے عمل بجا لائے۔ اگر حالت اختیاری میں کسی اور سے مدد لے تو پھر تیمم باطل ہو۔ اگر اس موضوع کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر پچھلے موضوعات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، معلومات کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پچھلے ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔